بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی، ہنسنا تو دور رونے بھی دیتا نہیں کوئی، کچھ اختیار بھی نہ رہا، میں یتیم ہوں، بعد حسین کس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ باواز بلند نعرہ سلوہ، اللہم صلی علی وجود پر لعنت، ان کے ہر ہست و بود پر لعنت، قاتلوں کے وجود پر لعنت، ان کے ہر ہست و بود پر لعنت۔ اور جس نے توڑا مزار زہرا کا، جس نے توڑا مزار زہرا کا، ایسے آل سعود پر لعنت۔ درود پڑھیں آپ تمام حضرات۔ اور وہ لوگ کبھی اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ لوگ کبھی اس کی عبادت نہیں کرتے، جو لوگ ادا اجر رسالت نہیں کرتے، وہ لوگ کبھی اس کی عبادت نہیں کرتے جو لوگ ادا اجر رسالت نہیں کرتے، اور اللہ کو منظور نہیں ایسے نمازی، اللہ کو منظور نہیں ایسے نمازی جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے، جو آل محمد سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بھی قطع سماعت فرمائیے کہ فرش مجلس بچ گیا ہے آئیے، فرش مجلس بچ گیا ہے آئیے، بٹ رہی ہیں جنتیں لے جائیے، فرش مجلس بچ گیا ہے آئیے، بٹ رہی ہیں جنتیں لے جائیے۔ کتنی سستی کر دیا شبیر نے، کتنی سستی کر دیا شبیر نے، صرف 2 آنسو میں جنت پائیے، کتنی سستی کر دیا شبیر نے، صرف 2 آنسو میں جنت پائیے، صرف 2 آنسو میں جنت پائیے۔ اور یہ آخری کے 2 شعر سماعت فرمائیے کہ زمیں حسین کی ہے، آسماں حسین کا ہے، زمیں حسین کی ہے، آسماں حسین کا ہے، خدا کے بعد یہ سارا جہاں حسین کا ہے، زمیں حسین کی ہے، آسماں حسین کا ہے، خدا کے بعد یہ سارا جہاں حسین کا ہے۔ شعر سماعت میں یہ کہ افق سے تابا افق ہے حسین کا ماتم، افق سے تابا افق ہے حسین کا ماتم، افق سے تابا افق ہر مکان حسین کا ہے، افق سے تابا افق ہے حسین کا ماتم، افق سے تابا افق ہر مکان حسین کا ہے۔ اور کوئی حسین کے پرچم کا اوج کیا جانے، کوئی حسین کے پرچم کا اوج کیا جانے، اس آسماں سے بھی اونچا نشان حسین کا ہے۔ اور یہ آخری شعر کا سماعت میں یہ کہ جہاں کہیں بھی اجالا کوئی نظر، دیکھیے سب سے اچھا شعر کا میں پڑھ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اجالا کوئی نظر آئے، سمجھ لو نقش کفے پا وہاں حسین کا ہے، جہاں کہیں بھی اجالا کوئی نظر آئے، سمجھ لو نقش کفے لا پا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات پر عزیزان ایمانی، اس کے پہلے مجلس میں نے آپ کے سامنے معجزات کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، تو اسی موضوع پر آج بھی کچھ باتیں، چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو معجزہ ہر اس امر کو کہتے ہیں جو خارق عادت ہو، عادت کو توڑنے والا ہو اور دعوے کے مطابق ہو، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب ویسے تو لفظ معجزہ ہی سے اس کی تعریف واضح ہو جاتی ہے۔ معجزہ یعنی عاجز کرنے والا، یعنی جس کا مثل اور جواب لانے سے دنیا والے عاجز ہوں۔ معجز نما کے علاوہ بقیہ اور جتنے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے، انبیاء و مرسلین علیہ السلام جو ہیں، ان کے علاوہ دوسرے افراد سے جن کا ظہور جو ہے وہ ممکن نہ ہو، وہ عاجز ہوں اس کا جواب لانے سے، اس کا بلکہ اس کو سمجھنے سے بھی، یعنی ان کی عقل میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہ کس طرح سے رونما ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ لیکن قرآن مجید میں معجزے کے لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ معجزے کے لیے لفظ آیت یا آیات آیا ہے، یا بینہ یا بینات آیا ہے، یا سلطان آیا ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں معجزے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنے تمام انبیاء و مرسلین کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، چہارتاں معصومین علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو ہے تقریباً ہر نبی کے ہاتھ کو معجزہ بنا دیا، یعنی ہر نبی کا ہاتھ معجز نما تھا، تقریباً ہر نبی کے ہاتھ سے معجزہ کوئی نہ کوئی رونما ہوا، یعنی جناب نوح کا ہاتھ وہ بھی معجزہ، جناب ابراہیم کا ہاتھ وہ بھی معجزہ، جناب موسیٰ کا ہاتھ وہ بھی معجزہ، جناب عیسیٰ کا ہاتھ وہ بھی معجزہ، ہمارے نبی کریم کا ہاتھ وہ بھی معجزہ ہے نا۔ چنانچہ جناب نوح کے لیے دیکھیے کہ جس وقت کشتی پہ ہاتھ رکھ دیں تو کشتی چلنے لگے، جب پھر ہاتھ رکھ دیں تو کشتی رک جائے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے وہ کشتی نجات چلتی تھی اور ٹھہرتی تھی۔ اسی طرح سے جو ہے جناب موسیٰ، آپ کا ہاتھ ید بیضا کہلاتا ہی ہے کہ آپ اندھیری رات میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے تو اس سے جو ہے روشنی پھوٹتی تھی، اس لیے اس کو ید بیضا کہا جاتا ہے۔ پھر اسی ہاتھ میں آپ عصا لیے ہوتے تھے کہ وہ عصا جب جیسی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کر دے، جہاں پر سائے کی ضرورت ہو وہ درخت بن جائے، جہاں پہ جو ہے وہ چشمے کی ضرورت ہو
اسی سے ٹھوکر ماریں اور چشمہ جاری ہو جائے، جہاں پہ جو ہے وہ سانپ بننے کی ضرورت ہوئی وہاں پر سانپ بن گیا، اور دریائے نیل میں خشک راستے کی ضرورت پڑی اسی عصا کو مارا، وہاں پر راستے پیدا ہو گئے۔ اس طرح سے جناب عیسیٰ ان کا ہاتھ بھی معجزہ، جس مریض کو چھو دیں شفا یاب ہو جائے، جس مردے کو چھو دیں وہ زندہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہر نبی کا ہاتھ جو ہے اللہ نے معجزہ قرار دیا، معجز نما قرار دیا۔ تو ہمارے نبی آخری نبی جو ہیں خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کے ہاتھ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ کا مرتبہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء و مرسلین کو جتنے معجزات عطا فرمائے اللہ نے، وہ تمام معجزات جو ہے وہ ہمارے آخری نبی کو حبیب کیا کو بھی عطا فرمائے، بلکہ اس سے زیادہ، ہے نا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، درخت کی طرف اشارہ کر دیں تو درخت جو ہے آپ کے قدموں پر آ کر سجدہ کرنے لگے، جس کنکری کو اٹھا لیں تو وہ کنکری، وہ سنگریزے جو ہے آپ کا کلمہ پڑھنے لگیں، تو یہ ہے آپ کا معجزہ۔ تو اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ کو معجزہ قرار دیا، ہر رسول کے ہاتھ کو معجزہ قرار دیا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء کے ہاتھ کو معجزہ قرار دیا۔ تو جو خود اللہ کا ہاتھ ہو یعنی ید اللہ ہو، وہ پھر کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہاتھ تو ایسا ہوگا کہ وہ سورج کی طرف اگر ایک اشارہ کر دے تو سورج ڈوبتا ہوا سورج جو ہے پلٹتا ہوا نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب یہی نہیں بلکہ جو علی کا محب ہو، علی کا دوست ہو، اس کا ہاتھ بھی معجزہ نما ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ مولا کائنات جو ہے تشریف لے جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ 2 آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے، ان میں سے ایک مومن تھا اور ایک منافق تھا، ایک محب اہل بیت تھا، ایک علی کا چاہنے والا تھا، اور ایک منافق تھا۔ خیر دونوں جھگڑا کر رہے تھے، آپ جب قریب پہنچے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس دوست نے کہا کہ مولا ایسا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا تھا اور قرض دے نہیں پایا ہوں، تو اس وجہ سے وہ اس سے جو ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ مجھے اور کچھ مہلت دے دے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم مہلت دے دو، اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس کا جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان ہو جائے گا، تم پر بھی احسان ہو جائے گا، لہذا دیکھو میں جو حکم دیتا ہوں وہ تم کرو۔ اس نے کہا، عرض کیا مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ زمین میں دیکھ رہے ہو، زمین میں خاک کا ایک ٹکڑا تھا، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ مٹی ہے، کہا اس کو اٹھا لو۔ انہیں خود نہیں اٹھایا بلکہ اس مومن سے کہہ رہے ہیں، محب اہل بیت سے کہہ رہے ہیں، اپنے چاہنے والے سے فرما رہے ہیں کہ اس کو تم اٹھا لو، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو۔ جیسے ہی اس مومن نے اس مٹی کو اٹھایا، ڈھیلے کو اٹھایا، اور اب فرماتے ہیں کہ اب دیکھو کیا ہے، تو اب وہ مٹی نہیں تھی بلکہ وہ سونے کا ایک ڈھیلا بن چکا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ید اللہ اتنا بڑا معجز نما ہے کہ جو اس کا چاہنے والا ہے، جو اس کا عاشق ہے، جو اس کا دوست ہے، جو اس کا محب ہے، اس کا ہاتھ بھی معجز نما ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ معجزے کی بہت ساری قسمیں ہیں، طی الارض ہے، طی اللسان ہے، طی السماوات ہے نا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یہ تمام معجزات کی جتنی قسمیں ہیں وہ آپ نے یعنی دکھائیں۔ طی الارض بھی ہوا،
طی السماوات بھی ہوا کہ زمین سے لے کر جو ہے وہ تمام آسمانوں پہ عرش و کرسی پر قاب قوسین ادنا کی منزل تک گئے ہیں، اور طی اللسان بھی ہوا، اس لیے کہ اتنی مختصر مدت میں کہ بستر کی گرمی باقی رہی، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کے طری باقی رہی، اتنی مختصر مدت میں یہاں سے وہاں تک ساری کائنات کی سیر کر کے آ گئے، انبیاء و مرسلین کو نماز بھی پڑھائی، ملائکہ سے باتیں بھی ہوئیں، جنت و جہنم، عرش و کرسی، ہر جگہ جو ہے وہ دیدار کیا، زیارت کی، اللہ سے بھی کلام کیا ہے۔ وہ تمام واقعات جو ہے وہ صرف اتنی دیر میں رونما ہوئے کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی، اور وضو کی تری بھی باقی رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ طی الارض، طی السماوات، طی اللسان، یہ تمام چیزیں جو معجزات کی قسمیں ہیں ان سب کو بروئے کار آپ لائے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اب رسول خدا کے معجزات اور انبیاء و مرسلین کے معجزات، خاص طور سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے معجزات جو ہیں، یہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں تقریباً ہر چیز سے متعلق معجزات جو ہے رونما ہوئے ہیں۔ مثلا جمادات ہیں، تو جمادات سے بھی جو ہے آپ حضرات کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا سونا بن گیا، سنگریڑے ہاتھ میں لیے کلمہ پڑھنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ جمادات کے بعد آپ آئیے دیکھیے نباتات، پیڑ پودے، ان سے متعلق بھی معجزات ہیں کہ جس درخت کو اشارہ کیا وہ چل کر آ کے جو ہے سجدہ ریز ہو گیا قدموں پر، ہے نا۔ سوکھا درخت، اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا، اس میں پھل بھی نمودار ہو گئے۔ اسی طرح سے جو ہے سوکھا کنواں کہ جس کا پانی بھی جو ہے وہ نہایت کڑوا، اس میں لعاب دہن ڈال دیا تو وہ شیریں ہو گیا، پرآب ہو گیا۔ نباتات کے بعد دیکھیے حیوانات سے متعلق بھی کتنے معجزات ہیں، تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانوں سے متعلق خود انسانوں پر معجزات ظاہر ہوئے، انسانوں کے ذریعے، انسانوں پر اور انسانوں کے ذریعے، یعنی محمد والے محمد علیہ السلام کے ہاتھوں سے، ان کے وسیلے سے۔ تو یہ تمام معجزات جو ہے وہ کائنات کی تقریباً جتنی قسمیں ہیں، جتنی صنف نو ہیں، ان سب میں محمد والے محمد علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے، ہے نا۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، ایک سوال اور مخالفین کی طرف سے اشکال اور اعتراض بھی ہوتا ہے کہ آخر آل محمد پر اتنے ظلم ہوئے، اتنے مصائب ہوئے، تو آخر اس موقع پہ معجزہ کیوں نہیں ظاہر کیا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیے ایسا ہے کہ معجزے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، معجزہ بھی خاصان خدا کی، انبیاء و مرسلین کی، محمد والے محمد علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن اس سے بندوں کو اسوہ حسنہ نہیں ملتا، فرق ہے۔ معجزہ محمد والے محمد علیہ السلام کی حقانیت کی جتنے معجزے ہیں سب بہت بڑی دلیل ہیں، لیکن اس سے بندوں کو، انسانوں کو، مخلوق کو جو ہے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل بہترین طریقے سے نہیں ملتا کہ جس پر خود بندے عمل کر کے اپنی زندگی کو آراستہ کر سکیں اور سعادت مند قرار دے سکیں۔ لیکن محمد والے محمد کی اور انبیاء و مرسلین کی جو سیرت ہے، جو سنت ہے، جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، جو رفتار ہے، جو گفتار ہے، جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، یہ جو ہیں یہ بندوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے یہ بہترین نمونہ عمل ہیں، اور بندوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ نمونہ عمل بہترین ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ انبیاء و مرسلین اور ائمہ علیہ السلام کی خلقت کا مقصد اللہ کی بندگی ہے،
بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین اخلاق ہے، بہترین رفتار ہے، بہترین گفتار ہے، بہترین کردار ہے، بہترین اعمال ہیں، یہ اصل مقصد خلقت ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جب تک اہل بیت طاہرین محمد والے محمد علیہ السلام، انبیاء و مرسلین اپنا بہترین نمونہ عمل نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک جو ہے اس خلقت کا مقصد پورا نہیں ہوگا. لہذا ایسے مواقع پر جب کہ آپ حضرات کے اوپر، انبیاء و مرسلین پر، محمد والے محمد علیہ السلام پر مصائب پڑے اور مظالم ڈھائے گئے، ایسے موقع پر جہاں پر جب تک ضرورت نہ ہوئی آپ حضرات نے معجزات ظاہر نہیں کیے، تاکہ یہ مصائب جو ہیں یہ بھی بندوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہو، تاکہ ایسے مواقع پر جب وہ اپنے رہنماؤں کو دیکھیں گے، اپنے ہادیان برحق کو دیکھیں گے کہ ہمارے ہادیان برحق اپنی تمام قوتوں کے باوجود، معجزات کے باوجود انہوں نے صبر و شکر سے کام لیا ہے، تو پھر ان کو دیکھ کر بندے جو ہیں، یعنی مطیعین جو ہیں، جو فرما بردار ہیں، جو شیعان اہل بیت ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ کر انہی کی سیرت پر عمل کریں گے. اور ایسے مواقع پر بھی کہ جہاں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہوں اور مصائب و آلام کے تمام مرحلے ہوں، ان مواقع پر، ان تمام مرحلوں پر بھی جو ہے وہ صبر و شکر سے کام لیں اور اس طرح سے خدا کی عبادت اور خدا کی عبودیت بجا لائیں. صلوات پر یہ محمد و آل محمد. تو اسی وجہ سے جو ہے انبیاء مرسلین نے اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے مصائب و آلام کے وقت ہمیشہ جو ہے صبر و شکر سے کام لیا، تحمل سے کام لیا، معجزات نہیں دکھلائے، اپنی جو ربانی قوت ان کے ہاتھوں میں تھی اس کو نہیں استعمال کیا، بلکہ صبر و شکر سے کام لیا. اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ شہزادی زینب کربلا کے واقعے میں حضرات پورا واقعہ حضرات کو معلوم ہے کہ شہزادی زینب پر سب سے زیادہ مصیبت کس وقت پڑی. تو اس کے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ مصائب، ہر مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی، اہل حرم علیہ السلام، ہر مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ شہزادی زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت تھا شام غریباں. وہ شب کی خیمے جل چکے، چادریں چھن گئیں، تماچے لگائے جا چکے، بندے چھینے جا چکے، ردائیں چھن گئیں. اہل حرم زمین گرم پر ہیں، اور جس وقت بچے سو گئے، ابھی تک اس کے پہلے تک حفاظت کرنے والے عباس و علی اکبر تھے، قاسم تھے، اون محمد تھے. لیکن آج نہ عباس ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ اون محمد ہیں، نہ اعزا ہیں، نہ قارب ہیں، نہ صحاب ہیں، نہ انصار ہیں. تو ایک مرتبہ جس وقت ایک جلے ہوئے خیمے کی جلی ہوئی چوب کو اٹھا کر شہزادی زینب اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ تلایا پھرنا شروع ہوئی اور ایک مرتبہ آواز دی، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. تو نجف کے رہنے والے علی کو اپنی قبر میں رہا نہ گیا اور وہ مشکل کشائی کے لیے تشریف لائے. یہ شہزادی زینب کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دلیل ہے، اس لیے کہ مولا علی کسی اور موقع پر کربلا کے واقعے میں نہیں ملتا کہ شہزادی زینب کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، تسلی کے لیے تشریف لائے ہیں. لہذا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت یہ تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ موقع تو شہزادی زینب کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا تھا
لیکن آئیے دیکھیں کہ بالی سکینہ کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کیا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ اسیر کر کے کوفہ و شام لے جایا جا رہا تو چلتے چلتے راہ کوفہ و شام میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو نیزے پر بلند کر کے لیے جا رہے تھے وہ ایک جگہ نصب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا۔ ظالم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ نیزہ کہ جس پر امام حسین کا سر ہے وہ حرکت کر جائے اور اس کو لے کر آگے بڑھیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کسی بھی طرح سے وہ حرکت نہیں کرتا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ خبر شمر ملعون کو معلوم ہوتی ہے تو معلوم ہے وہ شقی سر کے پاس نہیں آتا بلکہ وہ بیمار امام کے پاس آتا ہے، عابد بیمار کے پاس ایک نیزہ لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر بتاؤ کہ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ تمہارے باپ کا سر اگر آگے نہ بڑھا تو میں ابھی اس نیزے سے تمہیں عطیت دوں گا۔ ایک مرتبہ عابدی میں بیمار اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے، زنجیروں کو سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، ارے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ سر بریدہ سے آواز آئی، ارے میرے لال، میری بالی سکینہ راستے میں اونٹ سے گر گئی ہے، قافلے سے چھوٹ گئی ہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ آئے گی ہم آگے نہ بڑھیں گے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ زینب و کلثوم سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ تلاش کرتے کرتے جب اس راستے تک پہنچتی ہیں جدھر سے قافلہ آیا تھا، آواز دیتی جاتی ہیں، اینا سکینہ، اینا سکینہ، ارے ہماری سکینہ کہاں ہو، ہماری سکینہ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک معظمہ، ایک بی بی نقاب پوش بیٹھی ہوئی ہے، ان کی آغوش میں سکینہ آرام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قریب پہنچی فرمایا کہ اے معظمہ، اے بی بی، ارے آپ کون بی بی ہیں کہ جو ہماری سکینہ پر آپ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا لطف فرمایا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے نقاب کو الٹا، زینب نے فریاد شروع کی، اے مادر گرامی، ارے آپ اس وقت کہاں تھی جب بھیا 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے گئے؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب عباس کے شان قلم کیے گئے؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب قاسم کا لاشا پامال ہوا؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب 6 مہینے کے ننھے مجاہد کے گلے پر 3 پھل کا تیر لگا؟ اے مادر گرامی، آپ اس وقت کہاں تھی جب خیمے جلائے جا رہے تھے، جب ہمارے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی تھی، جب سکینہ کے رخسار پر تماچے لگائے جا رہے تھے، جب سکینہ کے گوشوارے چھینے جا رہے تھے، جب ہماری ردائیں چھینی جا رہی تھی، جب نیزوں سے اذیت دی جا رہی تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ العالمین سيعلم الذين ظلموا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحق محمد وآله الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بارك من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وعجل فرجهم واجعلنا شيعتهم وارزقنا شفاعتهم وزدنا محبتهم واحشرنا معهم ولمن اعداءهم انه لا يكفر۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے اس مختصر سے توسل کو قبول فرمائے۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان حضرت کے آمن و انصار میں شامل ہوں۔
بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے والدین مرحومین اور جملہ مومنین مرحومین، جملہ مومنات مرحومات کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے مراجع کرام اور تمام علماء برحق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہو۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جملہ شیعان اہل بیت، محبان اہل بیت دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمیں جو بیمار ہیں، خاص طور سے جعفری صاحب، آلو جان اور بھی بہت سے حضرات بیمار ہیں، بار علاوہ تمام بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تمام بلاؤں کو، تمام وباؤں کو دور فرما دے۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے ملک میں اور تمام دنیا میں امن و امان برقرار فرما۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری نسل کو، ہماری اولادوں کو بہترین اور صالح ترین ذریت قرار دے۔ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو امتحان میں بہترین نمبروں کے ساتھ، بہترین پوزیشن کے ساتھ کامیاب فرما۔ بار علاوہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم میں اور جملہ اہل ایمان میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو محفوظ ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو شخص جو مشکل بھی رکھتا ہے اس کی مشکل کو دور فرما، جو شخص جو حاجت رکھتا ہے اس کی حاجت کو برلا، ہمارے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ہماری تمام حاجات کو قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آلہ